دو باتیں عام ہو گئی ہیں امت مسلمہ، عام۔ ایک فحاشی عریانی عام ہے، اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے۔ اب تو میں نے کہا مذہب کا ساتھ لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے، کہتے ہیں نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے، خیر ہے، بچ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے سامنے کھلے منہ بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے نا، پھر تو پڑھا سکتے ہیں نا ایک دوسرے، نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ، یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکا لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہوں اور پڑھانے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، پھر بھی ان کو اجازت، بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل و محدث بریلوی، دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے، اجازت ہے؟ تو قلم ہے بریلی کے بادشاہ کا، رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے، بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے؟ میں یہ نہ پوچھو، احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لعنتیں کتنی برسیں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن فتح کیا۔ مدائن کا ایک شہر تھا، اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھیں، جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، جوان لوگ ہوتے، توانا لوگ ہوتے، اور بڑے جیدار سپاہی تھے، 10,000 صحابہ کی جماعت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے۔ اب عیسائیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے، ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے، ہم عورت کو بطور تیر کے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو بطور جال کے پھینکتے ہیں۔ کیا کیا؟ عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دیے، پلیٹیں پکڑائیں، بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا، فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا، اگر 2-4 سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دراڑ تو پڑ گئی نا، تم ان پر پھول پھینکنا۔ توجہ ہے میری بات پر آپ دوستوں؟ یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے، ہم نے اپنا لی ہے، چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا، رواج بن گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا، پیچھے 10,000 صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں، پھول لیے، کفر کی چال کو سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں، یہ بے حیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں، یہ محبت رسول کے سوتے خشک کرنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑھے اور جناب سعد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہا مومنو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے۔ 10,000 کا لشکر گزر گیا، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب لشکر گزرا تو ان بیبیوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں تم کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو
کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو، اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، کوئی نسخہ بتلائیے۔ محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں، تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں۔ یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا، ہندوستان کی سڑکوں سے چوکوں سے واقف نہیں تھے۔ جب تشریف لائے، راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا، جنگ کرنی تھی، لشکر لائے، تو خود بھی ابھی 17 سال یا 19 سال کے جوان تھے، اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا۔ ایک بزرگ تھے قافلے میں، بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چہرے پر پریشانی دیکھی، شدید تکلیف میں دیکھا، تو میں نے کہا جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں، یہ عجم کا علاقہ ہے، ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں۔ راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے، رستوں کا پتہ ہے، کیسے جنگ ہوگی؟ میں پریشان ہوں کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی، تسلی دی، میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں گزر گیا، 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی، ہنستے اور مسکراتے دیکھا، توانائی دیکھی، وقار دیکھا، اطمینان اور سکون دیکھا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، پرسوں ترسوں تو بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی میری ملت کے جوان کے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید اسے ڈھب اور سلیقہ آ جائے جینے کا، شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے۔ کہنے لگے بھائی پرسوں ترسوں بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ جواب دیا کہ تاریخ بنا دی، اس 17 سال کے جوان نے تاریخ بنا دی۔ کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں، راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 2 دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے۔ کا وجہ کیا ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، نظر کا ناپاک ہے، وہ سینے بند کا برا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا زاد بہن کو نہیں چھوڑتا، وہ تو خالہ زاد پہ بری نظر رکھتا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں۔ کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ کہنے لگا میری 17 اور 19 سال کی جوانی ہے، مجھے قسم ہے گنبد خضرا کی، میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئے؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، جو کہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدان کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا۔ عبداللہ بن جدان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں۔ تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے کا، ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی، میرے مالک نے مجھے کئی کلو جوں دیے پیسنے کو چکی پہ۔ کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھی، میں نے اوپر لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا۔ کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا
اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب، اللہ ہمارے مقدر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ۔ محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا، یہاں باتیں سارے سنتے ہیں، یہاں تقریریں سارے کرتے ہیں، حقوق غریباں پر بات سارے کرتے ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ، حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ۔ کہتے ہیں قربان جاؤں، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھیں، حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا۔ تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا، وہ تو بڑا مارے گا۔ کہتے ہیں لوگو اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا۔ فرماتے ہیں میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات۔ سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی۔ کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے، میں نے کہا بیبا دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔